الرحمن الرحیم۔ غیبت معاشرے کی سب سے بری بیماری ہے۔ اسی سے شہر کے اندر، ملک کے اندر، اپنے خاندانوں میں، گھروں میں بے تحاشا فساد برپا ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ادھر سے تھوڑی ادھر لگا دی۔ اسی طرح چغل خوری، ان کے متعلق قرآن نے ویل لکل ہمزہ لمزہ، ویل ہے افسانہ زنی کرنے والے کے لیے، چغل خور کے لیے۔ یعنی یہ قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو سن کے اس کان سے نکال دیتے ہیں، اور اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، اور یہ ساری اختلاف اور آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ مخالف کی کوئی بھی بات ہو تو اس کا محمل ہمیشہ اپنے خلاف نکال لیتا ہے بندہ۔ اس کی بات میں ہزارہ احتمال بھلائی کے ہوں، صرف ایک پہلو برائی کا نکلتا ہو تو ہمیشہ اس ایک پہلو کو بندہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب ایسا ایسا ہے، تو اس کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ اس برے اور کمزور پہلو کو قطعی اور یقینی قرار دے کر فریق مقابل پر تہمتیں اور الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر نہ صرف ایک بات پر اتفاق سے پہنچ ہی گئی ہے تو بدگمانی سے اس کو غلط معنی پہنا دیے جاتے ہیں۔ وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے اندرونی بھید معلوم ہو۔ اب اس کی ٹو میں، یعنی ایک گناہ غیبت کیا، میرے کان میں پڑی، اب میں گناہ شروع کر دوں گا، میں ٹو میں لگ جاتا ہوں۔ قرآن نے اس کو منع ولا تجسسوا، ٹو نہ کرو۔ اب میں بھی ایک گناہ نہیں، ایک اور گناہ آگے ہونا لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور شروع ہو جاتا ہے، پھر میں اس کی بدگمانی پہ آ جاتا ہوں۔ گویا غیبت سنی یا غیبت کی تو پھر کیا ہوا، ٹو والی بیماری بھی لگ جائے گی، پھر بدگمانی والی بیماری بھی آ جائے گی، اور پھر اس کے خلاف چغلیاں بھی میں کروں گا۔ پھر اس سے بڑھتا ہوا شیطان مجھے بڑھا کے کوئی موقع آیا تو میں تانا زنی بھی اس پہ کرنا شروع کر دوں گا، یہ بھی قرآن کے خلاف ہوگا۔ یعنی ایک گناہ کرے انسان کرتا ہے تو آگے کئی گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان اس پر عمل کریں، اپنے آپ کو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو اختلافات بدقسمتی سے ہمارے پیش آ جاتے ہیں وہ اپنی حد کے اندر ہی رہیں، آگے نہیں بڑھیں گے اگر ہم ان حرکتوں سے رک جائیں۔ ان کا ضرر بہت محدود ہوگا، بلکہ چند روز میں نفسانی اختلافات کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ بدگمانی سے بھی منع کیا کہ وہ گمان کی بنیاد پر ہرگز کسی کے بارے میں کوئی بری رائے قائم نہ کریں۔ لیکن میں غیبت کر کے، غیبت سننے کے بعد ایک دوسرے مخالف کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہوں، وہ تو ایسا ایسا ہے، وہ تو بڑا فلانا ہے، ڈھماکہ ہے، اس کی پتہ نہیں کیا میں کہوں گا۔ تو یہ غیبت اور شکایت کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ جس گھر یا جس معاشرے میں لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ اپنی مجلسوں میں دوسروں کی برائی بیان کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ بڑی اچھی کسی نے بات کہی ہے کہ اگر ہماری مجلس کے اندر سے غیبت نکال دی جائے نا تو وہاں بالکل خاموشی ہوگی۔ عورتوں کی مجلس ہو اور وہاں سے غیبت نکال دی جائے تو کوئی عورت نہیں بولے گی، سب چپ کر کے بیٹھی رہیں گی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔